عمران خان صاحب کا پیغام میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، 6 7 8 کے درمیان انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہو سکتے ہیں، جس کے بیچ ایک پروپیگنڈا چلے گا کہ اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کو ایک فقیر سے بھی کمتر سمجھ لیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، پاکستان کے نئے حکمران کون ہوں گے اور پاکستان کے تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا اور پاکستان کی تقدیر کس طرح بدلے گی، اس میں اب چند گھنٹے باقی رہ گئی ہے۔ ایک دن بعد الیکشن کمپین بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے کہ جس میں ایک بڑی سیاسی جماعت سے ان کے انتخابی نشان چھین کر، ان کے امیدواروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، ان کے منہ باندھ کر، ان کے منہ پر پٹی باندھ کر، ان کے مقابلے میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسے بڑے تکڑے لوگوں کو اتارا گیا ہے کہ ان کو ہر طرف سے مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے، مگر اس کے باوجود ہاتھ بندھا ہوا قیدی، ہاتھ بندھا ہوا کھلاڑی اس قدر پاپولر ہو چکا ہے، اس قدر عوام میں پاپولر ہو چکا ہے کہ وہ ہر طرف سے جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس دور میں بھی آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر نہ آئے تو آپ صرف اور صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اور خبر دے رہا ہوں، نواز شریف صاحب نے ایک آڈیو پیغام میسج دیا ہے التجا والا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس میں کوئی ایسا ویژن نہیں تھا کہ مجھے ووٹ دو، یہ عالم ہے۔ اس وقت میں جب ایک سیاسی مخالف جماعت سے ان کے انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ نواز شریف کے آڈیو پیغام کے بعد ایک اور پیغام آیا ہے جناب عمران خان صاحب کا، کہ جس پیغام کے بعد نوجوانوں میں ایک نئی امید پھونک دی، جس پیغام کے بعد عوام میں ایک نئی امید جھلکا دی۔ وہ پیغام جناب عمران خان صاحب کا پیغام میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، اگلے 3 دن آپ نے اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں تک میری امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان پہنچانے کی ذمہ داری لینی ہے، اور 8300 پر شناختی کارڈ نمبر بیچ کر قومی اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ نمبر دے کے، اور پھر میری فیس بک پیج پر جا کر اس حلقے کا نمبر میسج کرے، اپنے امیدوار اور اس کے انتخابی نشان کو اپنے پاس محفوظ رکھ کر اپنے آس پاس موجود تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو یہ پیغام آپ خود بھی سنیں اور آپ آگے بھی شیئر کریں۔ یہ پیغام ہے جناب عمران خان صاحب کی۔ اس آڈیو پیغام کے بعد پاکستان کی سیاست کی گیم پلٹ گئی۔ اس آڈیو پیغام کے بعد حالات تبدیل ہو گئے۔ اس آڈیو پیغام کے بعد ہر طرف آزاد امیدوار جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے لاہور ہو، خیبر ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو۔ اگر الیکشن منصفانہ ہوتا ہے، اگر الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوتی ہے، اگر فارم 45 پر سائن کر کے ایمانداری کے ساتھ دیا جاتا ہے، تو پھر ثابت ہوگا کہ کپتان کی جیت ہوگی۔ کپتان کے صرف ایک آڈیو پیغام نے ساری گیم پلٹ دی ہے۔ وزیر اعظم کے امیدوار مایوس ہو گئے، وزیر اعلیٰ کے امیدوار جگہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ابھی تو 8 فروری باقی ہے، ابھی تو 8 فروری میں ٹائم ہے، ابھی تو اور بھی آڈیو پیغام آنے ہیں۔ دوسرا، اس الیکشن نے ایک بات ثابت کر دی کہ کپتان کے کھلاڑی اور کپتان کے امیدوار بیانے پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ کپتان کے امیدوار پاکستان کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے۔ کپتان کے امیدوار پاکستان کے معاشی حالات اور قومی اداروں کو بہتر کرنے کی الیکشن لڑ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ پاکستانی عوام کو خرید رہی ہے، پاکستانی عوام کا ووٹ خرید رہی ہے، پاکستانی عوام کا ضمیر خرید رہی ہے۔
تو 5,000 کا ایک ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کے لیے آپ ایک ووٹ 5,000 روپے میں خریدتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان 5 سالوں میں آپ کو پر ڈے آپ کو روزانہ 2 روپے 70 پیسے ملے ہیں. تو یہ اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج کل تو فقیر بھی 10 روپے سے کم نہیں لیتا اور نہیں 10 سے کم ملتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کو ایک فقیر سے بھی کم تر سمجھ لیا ہے. اور اسی کے ساتھ 6, 7, 8 فروری کے بیچ ایک اور پروپیگنڈا ایک اور خبر چلے گی. ان 6, 7, 8 کے درمیان انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہو سکتے ہیں, جس کے بیچ ایک پروپیگنڈا چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا, مگر ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ نے ابھی سے ذہن نشین کر لینا ہے اور یہ پیغام تمام پاکستانیوں تک پہنچا دینا ہے کہ اس پیغام کو آپ نے بالکل نہیں ماننا اور اس پیغام کو آپ نے سننا تک نہیں. بلکہ پاکستان تحریک انصاف نہ بائیکاٹ کر رہی ہے اور نہ خان صاحب نے ایسا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. خان صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے چاہے جیسے بھی ہو. والسلام.